شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے۔ یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا اللہ کا عذاب۔ اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اسے جا ملنے کا انکار کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے۔ پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔